بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ افق۔ افق یعنی واقعہ تہمت، اس کے یعنی افق کے لغوی معنی بات کو الٹ دینا ہے، حقیقت کے خلاف کچھ بنا دینا ہے، فیبریکیٹ کرنا ہے، اچھی بات کو بری بات میں تبدیل کر دینا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا معنی جھوٹ اور افترا لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ الزام کسی حوالہ سے بولا جائے تو اس کا معنی بہتان تراشی، جھوٹ پر مبنی بن جاتا ہے۔ جھوٹ بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک دامن کو فاسق کر دے اور فاسق کو پاک دامن بنا کر پیش کرے، اس کو افق کہتے ہیں۔ واقعہ افق یعنی واقعہ تہمت یعنی ام المومنین ہماری اور آپ کی سبوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا واقعہ غزوہ بنو مستلق، جسے غزوہ بنو مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بنو مریسیہ یعنی اس جنگ سے مسلمانوں کی سواری کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ 5 ہجری اسلامی تاریخ، جس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائج کیا تھا، میں اس حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ 5 ہجری، جس کو انگریزی ایرا، کرسچن ایرا، جنوری یعنی انگریزی کا مہینہ جنوری 627 عیسوی سے واپسی پر یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ بہتان تراشی، یہ الزام تراشی کا واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل یعنی آپ کے اولاد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج اور بنات یعنی ان کی بیٹیاں پر جنہوں یہ مشتمل تھا، یہ قافلہ جنہوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا۔ امہات المومنین میں سے میری اور آپ کی، ہم سب کی ماں، اپنی ماں سے بڑھ کر ہماری اسپریچل ماں ہے، اسلامی ماں ہے، ان کو کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے شعبان معظم میں یہ منحوس واقعہ، افواہ پیش آنے والا دلخراش واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حاضر خدمت ہے تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، واقعہ افق کی تفصیل اور دلخراش واقعہ آپ کے خدمت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ شعبان معظم میں پیش آنے والا ایک دلخراش تاریخ اسلام کا واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سال تھا، یعنی مکہ سے مدینہ جو پہنچے تھے وہ 5 سال کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ جنگ یا غزوہ وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ تو یہ جنگ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لانے لگے تو
ایک مقام پر، راستے میں ایک مقام پر، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالی، کیونکہ تھک جاتے ہیں. اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی، پیدل چلا کرتے تھے، گھوڑے خچر گدھے پہ سواری ہوا کرتی تھی، گھوڑے تو بہت کم ہی استعمال ہوتے تھے. اس غزوہ میں یعنی غزوہ مستلق میں آپ کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی. ایک قسم کا ٹینٹ تھا جس میں پردے کا احترام کیا جاتا تھا. اس وقت تک پردے کا قانون شریعت اسلامیہ میں نافذ ہو چکا تھا. تو اس میں سفر کر رہی تھی اور چند مخصوص لوگ اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر کیے گئے تھے. یعنی ایک قسم کا جو ٹینٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا حجرہ ہوتا ہے، ایک ٹینٹ بنا ہوا ہوتا، اس میں بیٹھی ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. حضرت عائشہ صدیقہ لشکر کے روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت، جس کو باتھ روم کہتے ہیں. پہلے زمانے میں باتھ روم ایسا نہیں تھا کہ آپ کے بیڈ روم کے ساتھ ساتھ باتھ روم ہے، وہ ایک مشقت سے بھرپور زندگی ہوا کرتی تھی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی جو بنیادی ضرورت یعنی رفع حاجت کے لیے ویران جگہ پہ تشریف لے گئیں. جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے. جو ہار تھا پہنی ہوئی تھی وہ کہیں پہ گر گیا ہے. وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں، جہاں ان کو توقع تھی، خیال تھا کہ میں واش روم فلاں جگہ گئی ہوں، وہاں پہ ہو سکتا راستے میں گر گیا ہو سکتا آگے پیچھے کہیں مس ہو گیا ہو. تو وہ اس کی تلاش میں باہر چلی گئیں اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی. تلاش میں یقیناً واک کرتے تھے اور لشکر روانہ ہو چکا تھا. چونکہ وہ جو ٹینٹ تھا اس میں نظر نہیں آتا تھا کہ کون اندر ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے. آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا، جو آپ کے خادمین تھے، جو اٹھاتے تھے آپ کے اس پالنا کو، انہوں نے سمجھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو اندر موجود ہیں. انہوں نے خیال کیا آپ اندر تشریف فرما ہے. کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں تھی، آپ وزن میں بھی کمزور تھیں، یعنی کم وزن کی تھیں. عمر کے حساب سے انسان وزن گھٹتا بڑھتا ہے، تو وزن محسوس نہیں ہوا ان کے خادمین کو. انہوں نے اس ہودج کو، اس پالنا کو، اس ڈولی کو لاد دیا ایک اونٹ کے اوپر، اور پورا قافلہ منزل سے روانہ دوسری منزل کے لیے روانہ ہو گیا. آپ منزل پر واپس آئے تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا جب ہار کی تلاش کر رہی تھیں، کرتے کرتے تھک گئیں، تو واپس جب آئیں تو دیکھا ان کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، وہاں کوئی شخص نہیں ہے. آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی، کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا. تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرانے لگیں، اور اکیلا سفر کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھا، وہ بھی خاتون کے لیے، وہ بھی کم عمر لڑکی کے لیے. مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا. اس لیے آپ یہ سوچ کر وہیں پر بیٹھ گئیں
کہ جب اگلی منزل پر مجھے لوگ قافلے کے لوگ نہیں پائیں گے تو وہ میری تلاش میں ضرور اور ضرور اپنے سابقہ مقام یعنی جہاں پہ پڑاؤ کیا تھا وہاں آ کر ہمیں تلاش کر لیں گے۔ اس لیے وہ وہیں پر بیٹھ گئیں ایک چادر کے ساتھ۔ آپ وہیں پہ لیٹی بیٹھی تھی، اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی، سو گئی۔ ایک صحابی جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے جانے کے بعد وہ آخری میں وہاں سے نکلتے تھے تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ لیں کہ کسی نے کوئی چیز تو نہیں چھوڑ دی ہے، کوئی چیز تو نہیں بھول گیا ہے۔ اسی لیے وہ صحابی جن کا نام صفوان بن معطل تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اس خیال سے وہ چلا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلے۔ جب اس مقام پر یعنی جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی بلکہ نیند آ چکی تھی، وہاں پر جب صفوان بن معطل پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ تو مومنوں کی ماں ہے، تو ان کو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ بیٹھے، یعنی یوں لگا کہ جیسے خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا اس بابلند آواز سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آواز سن کر جاگ اٹھی، تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بیٹھا دیا، جس پر آپ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں بغیر کوئی بات کیے اس اونٹ پر سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان نے اس اونٹ کی جو لگام ہے، مہار ہے، اس کو پکڑ کر آگے آگے پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر پہنچ گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جو منافق لوگ تھے، جس کا سردار عبداللہ بن سبا تھا، ایسے موقع کی تلاش برے لوگ کرتے ہیں، ایسے موقع کی تلاش شیطان صفت لوگ کرتے ہیں۔ جو آپ کے دشمن ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ چھوٹی بات کو کیسے افسانہ بنائیں۔ منافقوں کی شرارت اور بعض مسلمانوں کی غلط فہمی، یقیناً جب افواہیں پھیلتی ہیں تو بڑے بڑے لوگ اس افواہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن آبی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ منورہ میں اس منحوس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا، اس قدر پھیلایا، شور و غل مچایا کہ مدینہ طیبہ میں ہر طرف اس فتنہ، اس جھوٹ اور اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حسان بن ثابت اور مستح بن اساسہ اور حملہ بنت جہش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں شریک ہو گئے، یعنی مس گائیڈ ہو کر کے اس کو سمجھا سچ ہے، چونکہ یہ نہیں دیکھا کہ کہاں سے یہ بات پھیلی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ تصدیق
کر لیں، جس پر الزام لگا رہے ہیں اس سے جا کر تو پوچھ لیں، مگر پوچھنے کے بجائے عبداللہ بن سبا کی بہکاوے میں آ گئے اور ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرنگیز تہمت سے بے حد رنج و غم، بے حد صدمہ، بے حد دکھ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن آبی سبا نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت نفس، عزت غیرت پر حملہ کرنے کا عبداللہ بن سبا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عزت پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی۔ تیسری طرف اس منافق نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ سکا، یعنی اپنے پیروکاروں کی اخلاقی تربیت نہ کر سکا تو ہماری تربیت کیا کرے گا، یہ بات پھیلانے لگا۔ یہ منافق نے مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل کا تعلق قبیلہ خزروج سے تھا۔ یاد رکھیے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا صفوان کا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کا حضرت صفوان بن رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آخری میں وہ نکلتے تھے ایک اونٹ کے ساتھ کہ جن قافلے کے جو لوگ اگر کوئی ساز و سامان چھوڑ گئے ہیں یا راستے میں اگر گرتا جائے یا اگر کوئی دشمن پیچھے سے آ رہا ہو تو قافلے کی حفاظت کریں، نبی کی حفاظت کریں۔ تو اس غرض سے وہ پیچھے آئیں تو راستے میں دیکھا کہ جی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہیں، تو انہوں نے غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ نعوذ باللہ انتقال کر گئی ہیں، اسی لیے انہوں نے بابلند آواز کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً اٹھ گئی۔ تو اس کے بعد اس صحابی نے یعنی صفوان بن معطل نے ان کو اٹھا کر ایک عزت و احترام کے ساتھ قافلے سے جا ملایا۔ عصمت عائشہ پر صحابہ اکرام کی شہادتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ اس بات سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے اور آپ فریق ہیں، جج فریق ہے، جج ڈسپیوٹڈ ہے، تو جج کو جج کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ بیٹھے گا تو وہ جانبدار ہوگا۔ منصف سائیڈ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیڈ ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکہ وحی الہی کا انتظار کرنے لگے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ بن سبا ہے منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اتھر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مکھی کا مثال عمر رضی اللہ عنہ نے دیا، انہوں نے اس افواہ پہ کان نہیں دھرا، اس افواہ کو یقین نہیں مانا۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ
کی پاک دامنی کی حفاظت اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے یہ اللہ کو گوارا نہیں، یعنی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی خراب جانور، کیڑے مکوڑے چھو نہیں پاتے تھے، خواہ مکھی مچھر کیوں نہ ہو۔ تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو جائے خدا نخواستہ اور خاوند، تو اللہ ایسی عورت کو آپ کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کی بیوی بد کردار، نعوذ باللہ، ایسی بیوی کو، ایسی عورت کو آپ کی بیوی بنائے گا؟ ناممکن سی بات ہے۔ وہ آپ کی زوجیت میں رہ ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں ہیں، وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ بری ہوں؟ اس کے بعد دوسرے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی خباثت، قباحت کا مرتکب ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مومنوں کی ماں کے اوپر کوئی بری نظر بھی رکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے آپ پاک دامن ہیں، آپ کی پاک دامنی کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں آپ پاک دامن ہیں، آپ نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی غیرت کی حفاظت رب کرے گا۔ کوئی شخص دوسرا آپ پر الزام لگانے کے لیے آپ کی بیوی کو پر الزام لگایا ہے تاکہ آپ کو ڈیگریڈ کیا جا سکے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ بن ابی طالب، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں، یعنی جو جوتی آپ پہنے ہوئے ہیں اس کو اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں، بلکہ آپ کے زوجیت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ لاتا ہی نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو بڑے صحاباؤں میں ہیں، نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی تھی؟ آئے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے خواتین و حضرات، کس طرح یہ صحاباؤں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی ذرا سوچو کہ اگر یہ جو صفوان ہے جو پیچھے سے ساز و سامان لے کر آتا ہے، آخری میں اس کے آنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میری بیوی تم بتاؤ تم کیا میرے بارے میں گمان کرتی؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ تو ان کی بیوی نے
جواب دیا ایوب انصاری کی پاک دامن مومنہ خاتون نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی. یہ تہمت ہے، یہ بہتان تراشی ہے. تو پھر حضرت عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، بلکہ تمام انسانوں میں لاکھوں درجے کی بہتری ہے، ان میں صفات ہے، ان کا قول و کردار اخلاق سب سے بہتر ہے خواتین میں. حضرت صفوان جو بدرجہ تم سب سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی خیانت کے مرتکب ہوں. یعنی یہ ایک تیر سے کئی شکار اس منافق نے کیا، صحاباؤں کے کریکٹر کو بھی لوز کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر بھی انگلی اٹھا دی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی الزام تراشی کر کے اسلامی تاریخ میں ایک بھوچال پیدا کر دیا. اور آج بھی آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام تراشی لوگ کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی خوف الہی ان کے دل میں نہیں چھوتی، ذرہ برابر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھیں، غلام تھیں، اس زمانے میں غلام کا سسٹم تھا خواتین و حضرات. میں سمجھانے کے لیے بتاؤں، جیسے آج کے زمانے میں پاکستان ہندوستان میں ماسیاں ہوتی ہیں، نند ہوتی ہیں، اس سے سوال کیا، لونڈی سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول اللہ بنایا ہے، برحق بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، آپ رسول ہیں، میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی برائی نہیں دیکھا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہیں، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں. یعنی گھریلو کام کو بہتر انداز میں جو بڑی عمر کی خواتین کیا کرتی ہیں، یقیناً ایک چھوٹی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی. اور بکری آ کر اس گوندے ہوئے آٹے کو کھا جاتی ہے. یعنی یہ ایک گھریلو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں کمی خامی واقع ہو سکتی ہے، مگر اس قدر گھنونا جو الزام لگایا ہے منافقوں نے، میں نہیں مانتی کہ خدا نہ خواستہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی ہیں. وہ پاک دامن ہے، وہ آپ کی بیوی ہیں، جو رسول کی بیوی ہوتی ہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ طہارت پاک دامن خاتون ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام مومنین زینب بنت جہش سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں، پاک دامن جانتی ہوں، با کردار سمجھتی ہوں، با اخلاق سمجھتی ہوں. یقیناً جب نبی کے گھر والوں پر اس قدر یلغار ہو جائے، بہتان تراشی کا ایک طوفان برپا شہر میں ہو جائے، ایک دن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ایک فطری عمل ہے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر
ممبر رسول یعنی جو جمعے کی نماز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ممبر ہوتا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے، مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ خدا کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو سب سے بہتر جانتا ہوں، وہ پاک دامن ہے، وہ اچھی وفادار بیوی ہے، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے ان پر بہتان لگایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر صورتحال کا انکشاف ہوا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، تھکن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش، صاحب عقل، وزڈم فل بھی تھیں، ان کو اس تہمت تراشی کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے یعنی بیماری سے کچھ افاقہ ہوا، صحت مند ہوئی، تو ایک رات ام مستح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں ویران جگہ پہ تشریف لے گئیں، تو ان کی زبانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس دل خراش واقعہ اور روح فرسا خبر، یہ بری خبر ان کو ان کی لونڈی غلام نے بتایا، جس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت دکھ ہوا، ان کے دل کو دھچکا لگا اور شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی تھیں۔ آخر جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا، یہ بہتان تراشی کو وہ برداشت نہ کر سکیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین یعنی ابو بکر صدیق کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں ام سلمہ سے کیا۔ ماں نے تسلی اور تشفی دی کہ اے بیٹی، تو خدا نہ خواستہ ایسی نہیں ہے، یہ شیطانوں کی چال ہے، منافقوں کی چال ہے، یہ تشفی دی، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا روتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کے گھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو، باکردار ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالی تمہاری برات بذریعے وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ استغفار کر لو عائشہ، کیونکہ جب کوئی خدا سے، جب کوئی رب العالمین سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے، اچانک ایموشنل ہو گئیں اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بابا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر تم نے کیا ہے تو توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا، یعنی ابو بکر صدیق نے کہا
خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں نبی کو۔ پھر انہوں نے اپنی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے وہی بات دہرائی کہ ماما آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایسی ہوں؟ تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے، تہمت لگائی ہے، افواہ پھیلائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، یہ افواہ، یہ غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو، اس برائی کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر میں کچھ بھی کہوں میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، کیونکہ بری باتوں کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ عام حالات میں بھی دیکھیں، بری چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور اچھی بات کہیں ہو رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے۔ تو برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں، میں اس الزام سے آزاد ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں وہی کہتی ہوں جو یہ کہتی ہوئی انہوں نے یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا، اور منہ گھما لیا، منہ پھیر لیا اور کہا اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اور آپ کا رب سبحانہ و تعالی اللہ تعالی ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالی اچھائی کو برائی سے الگ کرتا ہے۔ برات بذریعہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود ہی تھے، اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس سردی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد، اللہ کی حمد کرو، اللہ کی حمد بیان کرو کہ اس نے تمہاری برات، تمہاری پاک دامنی کی گواہی اور پاک دامنی کا اعلان آسمان سے فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جو آیت نمبر ہے 11 سے لے کر 20 تک۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کی 11 سے 20 آیت اتاری اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو معصوم ڈکلیئر کیا۔ منافقوں کی یہ چال تھی، جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا تھا وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ ڈالا
جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان تراشی کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ملے گا۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20 تک ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔